معزز دوستو، آج ہم بات کریں گے چائنا کے اس ڈیم کی جس نے نہ صرف انجینئرنگ کی دنیا میں ایک نیا معیار قائم کیا بلکہ سائنس کے مطابق ہماری زمین کے گھومنے کی سپیڈ پر بھی اثر ڈالا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا وہ واحد پروجیکٹ ہے جسے خلا یعنی سپیس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور جس نے قدرت کے نظام کو چیلنج کر دیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں تھری گورجز ڈیم کی، جو چین کے صوبے ہوبئی میں دریائے یانگسی پر بنا ہوا ہے۔ دوستو، اس پروجیکٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر چین کو اتنا بڑا خطرہ مول لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس ڈیم کے بننے سے پہلے دریائے یانگسی، جسے چین کا دریائے غم بھی کہا جاتا ہے، وہ وہاں کے لوگوں کے لیے کتنی بڑی مصیبت تھا۔ ناظرین گرامی، دریائے یانگسی دنیا کا تیسرا سب سے بڑا دریا ہے اور اس کا پانی جب بھی بے قابو ہوتا تھا تو یہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیتا تھا۔ پچھلی صدی میں اس دریا میں آنے والے سیلابوں نے 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان لی تھی، اور یہی وجہ تھی جس بنیاد پر چینی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قدرت کے اس بہاؤ کو روکنے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنائے گا۔ لیکن اس پر عمل کرنا انجینئرنگ کے لیے ایک ناممکن خواب لگتا تھا۔ اس پروجیکٹ کا آغاز 1994 میں ہوا اور اسے مکمل ہونے میں تقریباً 17 سال لگ گئے۔ اس ڈیم کی تعمیر میں اتنا کنکریٹ اور سٹیل استعمال ہوا کہ اس سے کئی ایفل ٹاور کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کے سائز کی بات کریں تو یہ ڈیم 2.3 کلومیٹر لمبا ہے اور اس کی اونچائی تقریباً 600 فٹ ہے، جو کہ کسی بھی 60 منزلہ عمارت کے برابر بنتی ہے۔ اس ڈیم کو بنانے کے لیے ہزاروں انجینئرز اور مزدوروں نے دن رات کام کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ڈیم کی تعمیر کے دوران سب سے بڑا چیلنج پانی کے تیز بہاؤ کو روکنا تھا، جس کے ذریعے انجینئرز کو دریا کا رخ عارضی طور پر موڑنا پڑا تھا۔ جب اس ڈیم میں پانی بھرا گیا تو اس نے 600 کلومیٹر لمبی ایک جھیل بنا دی۔ یہ جھیل اتنی بڑی ہے کہ اس میں پانی کا وزن 42 بلین ٹن سے بھی زیادہ ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر دنیا بھر کے سائنسدان حیران رہ گئے۔ ناظرین، ناسا کے سائنسدانوں نے یہ انکشاف کیا کہ جب تھری گورجز ڈیم میں پانی اپنی پوری گنجائش پر بھرا ہوتا ہے تو اس بھاری وزن کی وجہ سے زمین کا مومنٹ آف انرشیا متاثر ہوتا ہے۔ سائنس کا اصول ہے کہ جب کوئی گھومتی ہوئی چیز اپنا وزن مرکز سے دور کرتی ہے یا شفٹ کرتی ہے تو اس کی گھومنے کی رفتار تبدیل ہو جاتی ہے۔ تھری گورجز ڈیم میں جمع ہونے والے پانی کے بے پناہ وزن نے زمین کی روٹیشن کو 0.06 مائکرو سیکنڈز تک سست کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ وقت بہت معمولی لگتا ہے، لیکن انسانی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی انسانی پروجیکٹ نے زمین کی گردش پر اثر ڈالا ہو۔ اس کے علاوہ اس ڈیم نے زمین کے پولز کو بھی اپنی جگہ سے 2 سینٹی میٹر تک شفٹ کر دیا ہے۔ یہ بات اس پروجیکٹ کی طاقت اور ہیبت کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان نے ٹیکنالوجی کی مدد سے کس حد تک قدرت میں مداخلت کی ہے۔ لیکن دوستو، اس ترقی کی قیمت بہت بھاری تھی۔ تھری گورجز ڈیم بنانے کے لیے چین کو ایک بہت بڑی قربانی دینا پڑی۔ جب ڈیم کے پیچھے پانی جمع ہونا شروع ہوا تو پانی کا لیول بڑھتا گیا اور وہ تمام شہر اور گاؤں جو دریا کے کنارے آباد تھے وہ آہستہ آہستہ ڈوبنے لگے۔ اس پروجیکٹ کی وجہ سے تقریباً 13 لاکھ لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے۔ یہ تعداد کئی ملکوں کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ حکومت نے ان لوگوں کو نئی جگہوں پر شفٹ کیا، لیکن ان کا آبائی علاقہ، ان کی زمینیں اور ان کی یادیں ہمیشہ کے لیے پانی کی گہرائیوں میں دفن ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق اس ڈیم کی جھیل میں تقریباً 13 بڑے شہر، 140 قصبے اور 1350 سے زائد گاؤں ڈوب گئے۔ اس کے علاوہ ہزاروں سال پرانے آثار قدیمہ، مندر اور تاریخی مقامات بھی اس ڈیم کی نظر ہو گئے۔ چین کی حکومت نے ان میں سے کچھ تاریخی چیزوں کو بچا کر دوسری جگہ منتقل کیا، لیکن بہت کچھ ایسا تھا جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ معزز دوستو، ماہرین ماحولیات نے اس پروجیکٹ پر شروع سے ہی شدید تنقید کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس پر دباؤ ڈال سکتا ہے، جس سے زلزلے آنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ خدشات اس وقت اور بھی گہرے ہو گئے جب ڈیم بننے کے بعد اس علاقے میں چھوٹے موٹے زلزلے اور لینڈ سلائیڈز یعنی زمین کھسکنے کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا۔ پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ وہ زمین کی اندرونی صورتحال کو تبدیل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دریا میں رہنے والی کئی نایاب مچھلیاں اور دوسری آبی مخلوقات اب خطرے میں ہیں، کیونکہ ڈیم نے ان کا قدرتی راستہ روک دیا ہے۔ یانگسی ریور ڈولفن، جو کبھی اس دریا کی پہچان تھی، اب تقریباً ناپید ہو چکی ہے۔ لیکن دوسری طرف چین کی حکومت کا نظریہ مختلف ہے۔
इनके मुताबिक ये डैम चीन की एनर्जी की जरूरियात को पूरा करने के लिए इंतहाई जरूरी था। थ्री गोर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन भी है। इसमें 32 मेन जनरेटर लगे हुए हैं और हर जनरेटर का वजन 6000 टन है। जब ये जनरेटर्स चलते हैं तो ये इतनी बिजली पैदा करते हैं जितनी कई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मिलकर भी नहीं कर सकते। ये डैम अकेला इतनी बिजली पैदा करता है जो पूरे पाकिस्तान या स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क को रोशन करने के लिए काफी है। इस डैम की वजह से चीन ने हर साल करोड़ों टन कोयला जलने से बचाया है, जिससे आलूदगी में कमी आई है। इसलिए चीन इसे ग्रीन एनर्जी का एक शाहकार मानता है। इस डैम का एक और मकसद दरिया में जहाज रानी को बेहतर बनाना था। पहले यांगसी दरिया में सफर करना बहुत खतरनाक था और बड़े जहाज वहां नहीं जा सकते थे, लेकिन अब डैम की वजह से पानी का लेवल ऊंचा और हमवार हो गया है, जिससे बड़े कार्गो शिप्स भी आसानी से चीन के अंदरूनी इलाकों तक सामान लेकर जा सकते हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प चीज है जो इस डैम को मुनफरिद बनाती है, और वो है इसका शिप लिफ्ट सिस्टम। चूंकि डैम के एक तरफ पानी का लेवल बहुत ऊंचा है और दूसरी तरफ नीचा, तो जहाजों को डैम के पार करवाना एक बड़ा मसला था। इसके लिए इंजीनियर्स ने दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट सिस्टम बनाया है, जो पूरे के पूरे जहाज को पानी समेत उठाकर डैम के ऊपर से दूसरी तरफ मुंतकिल करता है। यह इंजीनियर्स का एक ऐसा करिश्मा है जिसे देखकर अकल दंग रह जाती है। जो सफर पहले घंटों में होता था, अब इस लिफ्ट की मदद से कुछ मिनट्स में तय हो जाता है। इसके अलावा वहां 5 स्टेज शिप लॉक्स भी हैं जो सीढ़ियों की तरह काम करते हैं और जहाजों को स्टेप बाय स्टेप ऊपर नीचे ले जाते हैं। दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स की नजर भी इस डैम पर रहती है। कहा जाता है कि थ्री गोर्जेस डैम चीन की कमजोर रग भी है। अगर कभी जंग की सूरत में इस डैम को निशाना बनाया गया या कुदरती आफत से यह डैम टूट गया, तो इसके नतीजे में आने वाली तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। डैम टूटने की सूरत में पानी का एक ऐसा सैलाब आएगा जो 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करेगा और चीन के गुंजान आबाद इलाकों को मिट्टी के ढेर में बदल देगा। इस पानी के रास्ते में वुहान और शंघाई जैसे बड़े शहर आते हैं। यही वजह है कि चीन ने इस डैम की सिक्योरिटी को बहुत सख्त रखा है। वहां एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और हैवी मिलिट्री मौजूदगी हर वक्त रहती है ताकि किसी भी हवाई हमले को रोका जा सके। दोस्तों, इस डैम की मालियत की बात करें तो यह भी एक रिकॉर्ड है। इस प्रोजेक्ट पर कुल लागत का तखमीना $30 बिलियन से ज्यादा लगाया गया है, लेकिन कुछ माहिरीन कहते हैं कि असली लागत इससे कहीं ज्यादा थी। इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी यह सवाल उठता है कि क्या यह डैम वाकई फायदेमंद है। अगर चीन के सैलाबों की तारीख देखी जाए तो इस डैम ने वाकई सैलाबों की शिद्दत को कम किया है। जो पानी पहले शहरों को डबो देता था, अब इसे डैम में कंट्रोल कर लिया जाता है और फिर जरूरत के मुताबिक छोड़ा जाता है। लेकिन कुदरत के साथ छेड़छाड़ के नतायज हमेशा सीधे नहीं होते। दरिया के अगले हिस्सों में पानी की कमी और जमीन की जरखेजी में कमी जैसे मसाइल अब सामने आ रहे हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।